السلام علیکم مسلمان بہنوں اور بھائیوں، آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، حالات تنگ ہیں، زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، پیسے نہیں ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، دولت چاہتے ہیں یا باہر جانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کی ضرورت ہے یا شوہر راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، رشتوں کی تنگی ہے تو رمضان کے یہ 30 دن میرے ساتھ گزاریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ رب کے ذکر سے سب کچھ ملے گا۔ سب سے پہلے رمضان میں آپ نے جو کوششیں کرنی ہے وہ 5 وقت کی نماز یہ سوچیں کہ یہ 30 دن کی محنت آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ نے غیبت اور چغلی سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غیبت یا چغلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ تو کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر آپ جا کے اللہ کے حضور بیٹھیں اور اپنے لیے مانگیں تو وہ چیز عطا کر دی جائے؟ بعض اوقات چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں لیکن ان کی میعاد اتنی لمبی نہیں ہوتی، اس لیے لہٰذا کوشش کریں کہ حقوق العباد ضرور پورے کریں، اس پورے مہینے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو یورپ میں تو اتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا امیر بنایا ہے، تو کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ وہ گناہ حقوق اللہ کے زمرے میں کرتے ہیں؟ حقوق العباد میں وہاں پہ بہت سخت قانون ہے، نہ چوری کی جا سکتی ہے، نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بلا وجہ تنگ کیا جا سکتا ہے۔ تو حقوق اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت پہ چھوڑ دیا ہے یا قیامت پہ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، آپ حقوق اللہ پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں غلطیاں ہو رہی ہیں، تو پھر اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی پڑھا تھا، ہم نے تو وہ بھی پڑھا تھا، اللہ ہماری نہیں سن رہا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ حقوق العباد میں ضرور اپنے آپ کو رواں کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ جو آپ روز ان پہ عمل کریں، آپ کی عادت بن جائے اچھے عمل کرنے کی۔ تیسرا جو عمل ہے، جو بھی آپ عمل کریں گے اس میں تیسرا عمل یہ، یعنی ان چیزوں کو روٹین بنا کے آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، وہ استغفار ہے۔ استغفار صبح اور شام، ایک تسبیح صبح 100 دانوں کی اور ایک تسبیح شام کو۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ فجر کی نماز پڑھ کے کر لیں اور رات کے ٹائم عشاء کی نماز پڑھ کے کر لیں، اور استغفار بھی آپ نے نماز والا کرنا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیونکہ اس میں انسان اپنے لیے استغفار کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پھر مومنوں کے لیے، تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو رمضان کی پہلی رات کا عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، عمل کے پورے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب آپ 11 بار درود شریف پڑھ لیں تو ایک تسبیح یا ارحم الراحمین کی کرنی ہے۔ یا ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، کہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ جو دنیا میں ماں ہے، باپ ہے، کوئی آپ کے اوپر بہت زیادہ آپ کا احسان کر رہا ہے، ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو فرشتے متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بھی مجھے اس نام سے پکارے تو تم اس کی مراد پوری کر دو، تو لہٰذا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں یا ارحم الراحمین کے نام سے پکاریں، 100 بار اس کی تسبیح کر لیں۔ اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے 1100 بار پہلے عشرے کی دعا، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں برسائی جاتی ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں اور پھر 1100 بار پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، اس کو 11 تسبیح کرنا ہے، یعنی 1100 بار پڑھنا ہے۔ جو انسان بیمار ہے اس کی جتنی ہمت ہو وہ پڑھ لیں، لیکن جو ٹھیک ہیں، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس عمل کو ایسے ہی کریں جیسے میں بتا رہی ہوں۔ جب 1100 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر یا ارحم الراحمین کی ایک بار تسبیح کریں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں چلے جائیں۔ بہتر ہے سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، گڑ گڑانا اللہ کو بہت پسند ہے،
کیونکہ ہم لوگ جب اپنے ماں باپ تو ہم بچہ جیسے گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے زمین پہ لیٹ جاتا ہے تو ماں باپ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے کہ میں اس کو یہ میری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، میں اس کی مراد پوری کر دوں۔ تو جب ہم گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یہ بندوں کے سامنے تو لیٹ جاتا ہے بچہ ایک مانگنے کے لیے، اور میرے سامنے یہ اکڑ کے مانگتا ہے کہ تو نے مجھے نہیں دیا، تو نے ایسا کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے محبت سے گڑ گڑا کے مانگے کہ یا اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ تو یہ دعا مانگیں، اس طرح روز مانگیں جب بھی عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور بھی عمل بتاؤں گی، لیکن یہ آپ نے پہلے 10 دن کا عمل ہے جو لازمی کرنا ہے، استغفار کے ساتھ استغفار لازمی شامل رکھنا ہے، اور دن کے اعمال بھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ یہ 30 دن آپ نے بہت محنت کرنی ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اپنے نصیب بدلنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز یوٹیوب کی بہت لمبی ہوتی ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے 1 منٹ کا، اور ہمیں پوری 5-6 منٹ ویڈیو سننی پڑتی ہے پھر عمل کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ یوٹیوب کا کرائیٹیریا ہے کہ جب تک 6 سے 7 منٹ کی ویڈیوز نہ بنائی جائے تو وہ لوگوں تک اس کو نہیں پہنچاتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہو تو یہ باتیں بھی فائدے کی ہیں جو 6-7 منٹ بتائی جا رہی ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو نہیں سننا چاہتا، وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یوٹیوب اس چیز کو تب ہی آپ تک پہنچائے گا کہ جب ہم اس کو آپ کو 6-7 منٹ کی ویڈیو بنا کے دیں گے، تو کائنڈلی اس کو پورا دیکھا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں کہ آپ 5-6 منٹ اپنی زندگی کے لیے، اپنے نصیب بدلنے کے لیے 6 سے 7 منٹ کسی ویڈیو کو دے سکتے ہیں۔